بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلبہ اکرام، مرفوعات میں فاعل کا بیان چل رہا ہے، فاعل کی تاریخ کو بیان کر دیا ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر فعل کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ، ہر فعل کہ اس کے لیے فاعل مرفوع مظہر کا ہونا ضروری ہے۔ کذہب زیدن، جیسے کہ ذہب زیدن معنی ہوگا زید گیا، اور مضمرن بارزن یا مضمر بارز کا ہونا ضروری ہے۔ کا ضربتا زیدن، جیسے کہ ضربتا زیدن معنی ہوگا تو نے زید کو مارا۔ او مستترن یا او مضمرن مستترن یا مضمر مستتر ہوگا کا زیدن ذہبا، جیسے کہ زیدن ذہبا زید گیا۔ تو اس سے فاعل کی تین صورتیں، یعنی فاعل تین طرح کا ہوتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس میں کہا لا بد له من فاعل مرفوع، فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا مظہر، یعنی فاعل مرفوع یا تو مظہر ہوگا، یا فاعل مرفوع مضمر بارز ہوگا، یا فاعل مرفوع مضمر مستتر ہوگا۔ تو اس سے تین قسموں کی طرح اشارہ مل گیا کہ فاعل کی تین قسمیں، فاعل مظہر، فاعل مضمر بارز، فاعل مضمر مستتر۔ لیکن مطلقاً فاعل کی جو بڑی کتابیں پڑھیں گے تین قسمیں ہوتی ہیں: صریح، معول اور مضمر۔ صریح کی مثال ضرب زید، معول کی مثال بلغنی ان تجتہد، مجھے خبر پہنچی ہے تیرے محنت کرنے کی، تو ان تجتہد بتابل مفرد ہو کر کے بلغنی کا فاعل بنے گا، تو فاعل ایک معول ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے فاعل مضمر، یعنی فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا، جیسے ضربت زیدن، تو ضربت میں جو تو ہے یہ فاعل مرفوع مضمر بارز ہے، اور زید ضربہ میں جو ہوا ضمیر ضربہ کے اندر جو ہوا نکلے گی یہ فاعل مرفوع مضمر مستتر ہوگا۔ فاعل مضمر دو صورتیں نکل جاتی ہیں، یعنی مضمر بارز مضمر مستتر، لیکن مطلقاً تین ہی قسمیں ہوں گی: فاعل مظہر، فاعل معول اور فاعل مضمر۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ کرتے ہیں: وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل کہ اس کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، مظہرین یعنی فاعل مرفوع مظہر کا ذہب زیدن، جیسے کہ زید گیا، اور مضمرن بارزن کا ضربتا زیدن معنی ہوگا تو نے زید کو مارا، اور مستترن کا زیدن ذہب، جیسے کہ زید گیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں: وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، پس اگر فعل متعدی ہو، کان لہو مفعولاً بہ ایضا، تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا، یعنی جس طرح فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح فعل متعدی کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں: وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہوگا، کان لہو مفعولاً بہ ایضا، تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا۔ نحو ضرب زید امرن، معنی ہے زید نے امر کو مارا، تو امرن یہاں پر ضربہ کا مفعول بھی ہے، جس سے ضربہ کا جو معنی ہے وہ پورا سن میں آ رہا ہے کہ زید نے امر کو مارا۔ آگے بیان کر رہے ہیں: وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وَحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، اور اگر فاعل مظہر ہو تو وحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ نحو ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون، معنی ہے زید نے مارا، وضرب الزیدان دو زیدوں نے مارا، وضرب الزیدون بہت سارے زیدوں نے مارا۔ یہاں پر کہا کہ فاعل مظہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع فعل نہیں لایا جائے گا۔ اس کی وجہ دو ہیں کہ جس کی وجہ سے فعل واحد لایا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ صاحب اگر فعل بھی تثنیہ اور جمع لے آئیں تو ایک فعل کے لیے دو فاعلوں کا ہونا لازم آئے گا، جیسے کہا ضربا الزیدان، تو ضربا میں الف تثنیہ یہ بھی فاعل ہوگا اور زیدان یہ بھی فاعل ہوگا، تو ایک فعل کے لیے دو فاعل کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ فعل کو واحد لانے کی کہ فعل کے تثنیہ اور جمع ہونے پر فاعل تثنیہ اور فاعل جمع ہی دلالت کر لیتا ہے، اسی وجہ سے فعل کو واحد لے کر آتے ہیں،
تسنیہ و جمع نہیں لے کر آتے ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وَحِدًا لِلْوَاحِدِ، اور اگر فاعل مضمر ہو وحدہ للواحد تو واحد کے لیے واحد فعل لایا جائے گا۔ نحو زید ضربا، مانا ہے زید نے مارا۔ وسنیہ للمثنى، اور تسنیہ کے لیے تسنیہ لایا جائے گا۔ نحو الزیدان ضربا، دو زیدوں نے مارا۔ وجمع للجمعی، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ نحو الزیدون ضربوا۔ تو دو قاعدے پڑھ لیے کہ فاعل مضمر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، اور فاعل مضمر ہوگا تو واحد تسنیہ اور جمع تینوں طریقے سے لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ، جمع کے لیے جمع اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ فعل کے تسنیہ اور جمع لانے سے فاعل کی شکل معلوم ہو جائے، یعنی اس سے فاعل معلوم ہو جائے کہ فاعل یہاں پر تسنیہ ہے جمع ہے۔ اسی وجہ سے واحد کے لیے واحد، جمع کے لیے جمع اور تسنیہ کے لیے تسنیہ لایا جائے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نحو قامت ہند۔ آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو بیان یہ تھا کہ فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد لایا جائے گا، تسنیہ ہو تب بھی فعل واحد لایا جائے گا، جمع ہو تو فعل جب بھی واحد لایا جائے گا، اور فاعل ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ اور جمع کے لیے جمع۔ یہ قاعدے بیان ہوئے۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کو مؤنث لانا کب واجب ہوگا اور کب جائز ہوگا، یعنی کن کن صورتوں میں فعل کو مؤنث لایا جائے گا اور کس صورت میں فعل کو مؤنث نہیں لایا جائے گا، اور کس صورت میں فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں، اس کا بیان اب آ رہا ہے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی خود تعریف کر رہے ہیں وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، اور وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوانی مذکر ہو۔ تو اب یہ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ فَاعِلُ یہ شرط تھا، اب جزا رہی ہے اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل ہمیشہ واحد، فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا کا مطلب کیا ہے؟ فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ ایک شرط ہو رہا ہے إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو، اگر آپ فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ کرو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اعتراض یہاں پر ایک یہ کر سکتے ہیں کہ جب صاحب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث کیوں لایا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ فاعل کا مؤنث ہونا فعل کے مؤنث ہونے میں اثر کرتا ہے۔ فاعل کا مؤنث ہونا یہ اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے قوی طریقے سے، کس میں؟ فعل میں، جس کی وجہ سے فعل کو مؤنث لایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان، فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیں گے تو فاعل کی جو تاثیر تھی وہ فعل میں کم ہوگی، اس وجہ سے فعل کو آگے بیان کریں گے، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر فصل نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہی لایا جائے گا، کیونکہ اس وقت فاعل کی تاثیر، فاعل کے مؤنث ہونے کی تاثیر فعل میں قوی طریقے سے پائی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ فعل مؤنث لایا جاتا ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، اور وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوانی مذکر ہو۔ یہ تعریف تھی، تو اب کیا اس کا جواب کیا ہے؟ اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث ہی لایا جائے گا، مذکر نہیں لایا جائے گا۔ ہاں اگر آگے بیان کر رہے ہیں إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، اگر فعل اور فاعل کے درمیان آپ فصل نہ کرو، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیتے ہو تو فعل کو مؤنث بھی لایا جائے گا اور مذکر بھی لایا جائے گا، دونوں لا سکتے ہیں آپ، دونوں میں سے کوئی ایک لے کر آؤ گے۔ کیوں؟ اس کی علت میں نے بیان کر دی تھی، اس لیے کہ فاعل کی جو تاثیر تھی، فاعل کے مؤنث ہونے کی جو تاثیر تھی، فاعل کے مؤنث ہونے کی جو تاثیر تھی وہ کمزور پڑ گئی، جو فعل کے اندر پائی جا رہی تھی، اسی وجہ سے فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگر فصل نہ کرو تو فعل کو مؤنث ہی لایا جائے گا، اور وجہ وہی ہے جو بیان کی کہ فاعل کی تاثیر، مؤنث ہونے کی تاثیر فعل میں قوی طریقے سے پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فعل کو مؤنث لایا جاتا ہے۔ نحو قامت ہندن، مثال بیان کی قامت ہندن، ہندا کھڑی ہوئی، تو قامت یہاں فعل ہے کیونکہ ہندن یہ مؤنث حقیقی ہے،
اس کے مقابلے میں حیوان مذکر یعنی زید بکر ہے۔ فَإِن فصلتا، آگے بیان کر رہے ہیں جو بیان کیا ابھی، فَإِن فصلتا، بس اگر آپ فصل کر دو، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دو، آگے بیان کر رہے ہیں فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، تو آپ کے لیے اختیار ہے مذکر لانے میں اور مؤنث لانے میں، وجہ بیان کر دی ہے۔ نحو ضرب الیوم ہندن، مانا ہوگا ہندا نے آج مارا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کیا، ضربت الیوم ہندن، آج ہندا نے مارا، تو ہندن یہ ضربت کا فاعل ہے، الیوم یہ مفعول فی ہوگا اس کا۔ یہاں پر فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کے ذریعے فصل کر دیے، تو فعل کو مذکر بھی لایا گیا اور فعل کو مؤنث بھی لایا گیا۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بتا رہے ہیں کیا، اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں، یعنی مؤنث غیر حقیقی خواہ فعل و فاعل کے درمیان فصل ہو یا فصل نہ ہو، تو فعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہے اور فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَقَدَا فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں، نحو طلعت الشمس، مانا کیا ہے، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہو تو کہو طلعت الشمس، تو طلعت بھی کہنا جائز ہے اور طلع بھی کہنا جائز ہے، کیونکہ فاعل یعنی الشمس جو فاعل ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے ہو، فعل مذکر، فعل و فاعل کے درمیان فصل ہو یا نہ ہو، اس میں دونوں طریقے آپ کے لیے جائز ہے، لیکن مؤنث حقیقی میں فصل کرو گے تبھی دونوں صورتیں برابر ہوں گی، یعنی مذکر و مؤنث لانے کی۔ بہرحال آگے بیان کر رہے ہیں ھذا اذا کان الفعل مستندا الی المظہر، بیان کر رہے ہیں ھذا اذا کان الفعل مستندا الی المظہر، یہ کب ہے، ترے ھذا اذا کان الفعل، یہ اس وقت ہے جب کہ فعل مسند ہو مظہر کی طرف، یعنی اوپر جو بیان کیا فاعل کو مؤنث لانا واجب ہے، ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، یا فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، یہ تمام صورتیں جو بیان ہوئیں یہ کس وقت ہوں گی، یہ اس وقت ہیں جب کہ اسی کو بیان کر رہے ہیں ھذا اذا کان الفعل مستندا الی المظہر، یہ اس وقت ہے جب کہ فعل کی اسناد کی جائے مظہر کی طرف۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر مسند ہو مضمر کی طرف، یعنی فعل کی اسناد کی جائے مضمر کی طرف، ضمیر کی طرف، انیس ابدا، یعنی انیس الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، نحو الشمس طلعت۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے الشمس طلع و الشمس طلعت، نہیں، بلکہ مؤنث ہی لایا جائے گا الشمس طلعت۔ اور مؤنث لانا اس لیے ضروری ہے کہ ضمیر اور اس کے مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مطابقت اس وقت ہوگی جب فعل کو مؤنث لایا جائے گا، اس کے علاوہ مطابقت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب، یعنی ضمیر اور مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، اور مطابقت تبھی ہوگی جب فعل کو مؤنث لایا جائے گا، فعل کو مؤنث لایا جائے گا، تو الشمس طلعت میں فعل کیا مؤنث لے کر آئے، جس کی وجہ سے راجع اور مرجع میں مطابقت ہو گئی، کیونکہ طلعت میں جو ہی ضمیر نکلے گی یہ راجع ہے اور الشمس یہ مرجع ہے، اور قاعدہ ہے کہ راجع اور مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع تکسیر یہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی جس طرح فاعل مؤنث غیر حقیقی تھا تو وہاں پر فعل کو مؤنث مذکر دونوں طریقے سے لا سکتے تھے، یہاں پر بھی بیان کر دیا کہ فاعل اگر جمع تکسیر ہو، خواہ وہ جمع تکسیر ذوی العقول کی ہو یا جمع تکسیر غیر ذوی العقول کی ہو، تو وہ فعل کو مؤنث لایا جائے گا، کیونکہ جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ بیان کر رہے ہیں وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہیں۔ تقولو، آپ کہو گے قام الرجال، وإن شئت قلت، اور اگر آپ چاہو تو کہو قامت الرجال، تو فعل مذکر بھی لایا گیا اور فعل مؤنث بھی لایا گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ فعل کو مذکر لایا جائے۔ والرجال قامت، والرجال قامت، ويجوز فيه الرجال قاموا، اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ الرجال قاموا کہہ دو، لیکن الرجال قمنا نہیں کہہ سکتے، الرجال قاموا ہی کہیں گے۔ صاحب یہ تو ہوئی فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی صورتیں۔ کل انشاءاللہ فاعل کو مقدم کرنا
مفعول پر واجب ہے کتنی صورتوں میں اور کتنی صورتوں میں نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔